چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بہرحال میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابو طالب بڑی محبت کرتے تھے, بڑی شفقت والا معاملہ فرماتے تھے. اسی دوران شام کا تجارت کا ایک واقعہ مشہور ہے حضور کی سیرت میں کہ ابو طالب شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تو ان کو نہیں لے کے جا رہے تھے حضور علیہ السلام, کیونکہ چھوٹے بچے تھے, شام کا سفر دور کا تھا, لیکن انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے لے کر جانا ہے. ہم ان کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے کر گئے. وہاں بحیرہ راہب, بحیرہ بھی کہہ سکتے ہیں, متقدمین سیرت نگاروں نے بحیرہ لکھا ہے اور متاخر میں بحیرہ لکھا ہوا ہے. بحیرہ بھی ہے, بحیرہ جو تورات کا بہت بڑا عالم ہو. یہ لقب ہے, جیسے ہمارے مفتی اعظم پاکستان لقب ہوتا ہے, شیخ الاسلام صاحب لقب ہوتا ہے. جزاک اللہ, الحمدللہ. ایسا اس زمانے کا جو سب سے بڑا تورات کا عالم تھا اور جو حقیقتاً دین موسوی پر تھا, اسے بحیرہ یا بحیرہ کہا جاتا تھا. تو اس شام کے سفر میں اس بحیرہ یا بحیرہ راہب آپ کے انتظار میں تھا. جب بصرہ کے اندر ابو طالب کا یہ قافلہ گیا تو وہ راہب اپنے عبادت خانے میں ہوتا تھا, باہر نہیں نکلتا تھا, بس وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ جو اس کا طریقہ تو اس پر اللہ کو یاد کرتا تھا. تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور کہا بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم فلاں جگہ سے قافلے والے ہیں. بھئی تم میں ایسا کوئی لڑکا موجود ہے؟ کہاں یہ موجود. کہا سن لو یہ اللہ کا نبی ہوگا. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ایک تو ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں ہیں اور میں اسے آتا ہوا دیکھ رہا ہوں, یہ جتنا آ رہا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں, اور یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ بادل ان کے اوپر سایہ فگند رہتے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ وہی نبی آخر الزماں ہے. وہ بہترین دعوت کی لوگوں کی, اس قافلے کی, اس نبی کی برکت سے ان کی بہترین دعوت کی, اور ابو طالب کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے قبیلے والے اور قوم والے اور دائیں بائیں بھی اس کے دشمن گھوم رہے ہیں, لہذا اس کو یہاں سے واپس کر دیں. دائیں بائیں ہمارے مذہب والے, چونکہ یہ آ کر عیسائیت کو ختم کر دے گا, اس کا دین آخری دین ہوگا, سارے ادیان کو یہ منسوخ کر دے گا, اس لیے ہمارے لوگ ان سے جیلسی کرتے, جلتے حسد کرتے, وہ ان کو قتل کرنا چاہتے, لہذا ان کو یہاں سے واپس کر دے. تو ابو طالب نے ان کو وہی سے واپس کر دیا. یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے, اگرچہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس واقعے کا انکار کیا ہے, لیکن مستدرک حاکم ذکر کیا ہے اور علی شرط البخاری والمسلم ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ الاصابہ کے اندر بھی ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے, اور ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. تو لہذا یہ صحیح اور درست واقعہ ہے. یہاں ایک ضمنی اعتراض آپ سن لیں. ہمارے یہاں تو میں نے کہیں سے نہیں سنا, لیکن جو عرب کے مستشرقین ہیں, مستشرقین ان عیسائیوں کو یا یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو یورپ وغیرہ کی یونیورسٹی کے اندر عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں, پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے کے لیے, مسلمانوں پہ اعتراض کرنے کے لیے, انہیں ہماری زبان میں مستشرقین کہا جاتا ہے. دیکھو اللہ کی نعمت ہے, آپ کو عربی نہیں آتی, قرآن حدیث کے ماہر نہیں ہے, لیکن ایمان کی دولت آپ کے ساتھ ہے, اور ان کی ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتے ہوئے گزر گئی, لیکن اللہ نے جب ایمان سے محروم کرنا تھا, وہی قرآن و حدیث جو ہدایت کا ذریعہ تھا وہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. تو بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے, یہ جو بحیرہ راہب ہمارا عیسائی راہب تھا, یہ اس سے انہوں نے تعلیمات اخذ کی تھی. یہ قول درست نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ زرقانی یا علامہ زرقانی, ہماری زبان پہ زرقانی جاری ہے, لیکن ابن اثیر جزری نے الانصاب فی اللبا فی تہذیب الانصاب, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پر اسے زرقانی لکھا ہے بفتح زا و سکون را. بہت بڑے عالم گزرے, حدیث پر کتابیں لکھی ہیں, قرآن پر کتاب لکھی, سیرت پر کتاب لکھی ہے. سیرت والی کتاب میرے پاس ہے, بہت ضخیم کتاب ہے. انہوں نے مناہل العرفان فی علوم القرآن, اس میں اس اعتراض کا سختی سے رد کیا ہے, اور عقلاً بھی ایسا ممکن نہیں ہے. جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا عشر اشیر بھی انجیل اور تورات کے اندر موجود نہیں ہے.
تاریخ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے زانوہ تلمس طے کیا ہو، اس بحیرہ راہب کے سامنے بیٹھا ہو۔ اتنی سی مختصر تاریخ کے اندر واقعات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ایسی موجود نہیں ہے کہ آپ نے تعلیمات اس سے اخذ کی ہوں۔ اور جنہوں نے انجیل اور تورات پڑھی ہیں ان کو یہ بالکل حق الیقین ہوگا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اور انجیل کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے، معاشرے کے حقوق بیان کیے، حکومت کا طریقہ کار بتایا، معیشت کا طریقہ کار بتایا، غرض پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہے چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہے، ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بیان کر دی، جس کا عشر عشیر بھی انجیل سے نہیں ملتا۔ اگر حضور نے تعلیمات وہاں سے اخذ کی ہوتی تو انجیل میں ملنی چاہیے تھی نا۔ آج کا نظام کیپٹلزم پر قائم ہے، پہلے زمانے میں سوشلزم تھا، اشتراکی نظام جسے ہم کہتے ہیں، دونوں ہی غریب کے دشمن ہیں۔ اشتراکی نظام تو امیر غریب دونوں کا دشمن ہے، اور کیپٹلزم جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں جو اس وقت رائج ہے وہ غریب کا دشمن ہے۔ اسلام نے ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں اپنے ایک نظام پیش کیا۔ حکومت کے دباؤ سے ڈیموکریسی رائج ہے، جمہوریت رائج ہے، بادشاہت رائج ہے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں اپنا نظام خلافت پیش کیا۔ اسلام نے خزانے کے مسائل پیش کیے، بیت المال کے مسائل پیش کیے، یتیموں کے حقوق پیش کیے۔ غرض اور تو چھوڑے آج کل کے جدید مسائل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں پیش کیے ہوئے ہیں۔ انجیل والوں کا تو ذہن بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ جو آج لاک ڈاؤن لگا ہوتا ہے، آج کی سائنس کہتی جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے دور رہنا چاہیے، وہاں آنا بھی نہیں چاہیے اور دور بھی رہنا چاہیے۔ اس کو جدید زبان میں لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں لاک ڈاؤن جس انداز سے لگایا گیا اس کی ہم مکمل حمایت نہیں کرتے۔ آپ پہلے غریب بیچارے کا کھانے پینے کا بندوبست کرے پھر لاک ڈاؤن لگائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جس وقت کوئی جدید دنیا نہیں تھی، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی معاشرہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں طاعون آ جائے، وبا آ جائے، وہاں سے نہ کوئی نکلے نہ وہ کوئی داخل ہو۔ اسی طرح حضور کے حدیث ہے فرّ من المجذومی فرارک من الاسد، مجذوم کوڑی، اس سے ایسا بھاگ جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آج کل کی یونیورسٹیاں جو وبا کے آداب ہمیں بتا رہی ہے، جو لاک ڈاؤن کے آداب ہمیں بتا رہی ہے، نبی کی تعلیمات میں چیزیں موجود ہیں۔ ایک اور آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، یہ ماسک جو اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے یہ ابھی کی ایجاد ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمہیں مل جائے گا۔ آج کی دنیا کہتی ہے چیزوں کو ڈھک کے رکھو، اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیتے ہیں یا چیزوں کو ڈھک کے پیک کر کے رکھ دیتے ہیں وبا سے بچنے کے لیے۔ ماسک بھی ڈھکنا ہے، یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رات کو جب سو تو برتن ڈھک کے رکھا کرو، اس لیے کہ پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ کوئی وبا بیچتا ہے، اور جو برتن کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ وبا اس میں داخل ہو جاتی ہے، جس برتن کا منہ ڈھکا ہوتا ہے وبا اس میں داخل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ دیکھ آج انسان کہتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے باہر نکالتا ہے، کئی جراثیم اس منہ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے، جس سے مائکروسکوپ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ وغیرہ ایجاد کر کے بتائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پیو، کوئی گرم چیز پیو، اس پہ پھونک نہ مارا کرو۔ یہ وہی تعلیمات ہے نا۔ تو کہاں نبی اکرم